وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ زمین و آسمان کی ہر چیز ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، جو کوئی بھی زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ والطیر صافات، اور جو پر پھیلائے ہوئے پرندے ہیں فضاؤں کے اندر وہ بھی اللہ کی تعریف، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، کائنات کی ہر چیز جان گئی ہے، ان کو معلوم ہو گیا ہے، عالمہ جانتی ہے، یعنی ان کو معلوم ہے، صلاتہ و تسبیحہ، کہ ان کی نماز کیا ہے اور ان کی تسبیح کیا ہے۔ اپنی تسبیح کو اور اپنی نماز کو کائنات کی ہر چیز نے جان لیا ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے بما یفعلون، جو کچھ وہ کرتے ہیں، یعنی کائنات کی کوئی بھی چیز جو کرتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ آیت نمبر 41 سورہ نور، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور یہ والا جو حصہ ہے سورہ نور کا آیت نمبر 41 سے 46 تک، اس میں اللہ کریم کی صفات بیان ہوئی ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ توحید کے دلائل یہاں پہ بیان ہوئے ہیں۔ اور یہ توحید کے دلائل کیوں بیان ہوئے ہیں یہ بھی موضوع آیت نمبر 55-56 تک چلتا ہے۔ درمیان میں جو ہے وہ تذکرہ یعنی توحید، یعنی آیت نمبر 41 سے 46 تک تو توحید بیان ہوئی ہے، پھر آیت نمبر 47 سے 57 تک جو ہے اس میں اہل ایمان اور اہل نفاق ان کی جو صفات ہیں ان کا فرق بھی بیان کیا گیا ہے، اور پھر خاص طور پر جو آیت نمبر 55 ہے اس میں استخلاف کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی زمین میں جان نشینی عطا کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یوں آیت نمبر 35 سے جو موضوع شروع ہوا تھا اللہ نور السماوات والارض کا، وہ مکمل ہوتا ہے آگے جا کے آیت نمبر 55، 56 اور 57 میں، جہاں پہ وعدہ استخلاف ہے۔ تو لگتا یوں ہے کہ وہ جو نور ایمان جس کا ذکر کیا گیا اللہ نور السماوات والارض میں، اور اس کی بڑی تفصیلی گفتگو ہماری ہو چکی اللہ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، وہ جو نور ہے اس کو حاصل کرنا اور اس کو پریزرو کرنا، اس کو محفوظ رکھنا، اس کے 3 طریقے بتائے گئے۔ اس میں پہلا طریقہ تو ہے تسبیح، جو اس آیت میں ہے، آیت نمبر 41 کے اندر ہے، یعنی تسبیح کرنے سے، تسبیحات سے اس نور ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، وہ حاصل بھی ہوتا ہے ایمان کا نور، اور اس کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز
جو آیت نمبر 51 اور 52 میں ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ اور تیسری چیز جو ہے اس نور ایمان کی حفاظت کے لیے وہ اقامت دین ہے، اور اقامت دین کے اندر وہ وعدہ استخلاف جو اللہ کا ہے، وہ بھی جب دین کو قائم کیا جاتا ہے اور اس کا عملی اظہار کیا ہے، وہ اس سے اگلی آیت میں آیت نمبر 56 میں کہ اقامت صلاۃ اور اقامت زکوٰۃ، وہ نظام جو ہے وہ آپ انڈیویجول ہیں تو بھی آپ نے وہی کام کرنا ہے، اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے، اور اگر آپ کوئی اختیار رکھتے ہیں تو بھی اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے۔ تو یہ تین کام اگر آپ کریں گے تو اس سے نور ایمان کی حفاظت ہوگی، اور وہ نور ایمان جس کے بارے میں پچھلی آیات کے اندر نور اور کفر کی جو تفریق ہے اور اس کا جو فرق ہے وہ بھی اللہ کریم نے بیان فرما دیا، اور یہ بھی بیان فرما دیا کہ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا نور عطا کرتا ہے۔ اور یہاں فرمایا آیت نمبر 40 کے اختتام پر وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نور، جس کے لیے اللہ نے کوئی نور نہیں بنایا اس کے لیے پھر دنیا کائنات میں کوئی روشنی نہیں، اندھیرے ہی اندھیرے۔ لہذا جو کفر ہے وہ اندھیرے ہیں، اور جو ایمان ہے وہ روشنی ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نور ایمان عطا کر دیتا ہے اس کے لیے جیسے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں، اور جس کے لیے جو حالت کفر میں ہوتا ہے، تو چونکہ 3 اندھیروں کی بات ہوئی تھی تو اس کا مطلب ہے ایک عقیدے کا اندھیرا، ایک قول کا اندھیرا، اور ایک عمل کا اندھیرا۔ جیسے فرمایا کہ سمندر کے اندر گہرائی جو ہے موج من فوقہ موج، موجوں کا اندھیرا، پھر اس کے اوپر من فوقہ سحاب، اس کے اوپر پھر ایک موج سمندر کی گہرائی، پھر موجیں، پھر اس کے اوپر بادل۔ تو یہ گویا عالم کفر جو ہے وہ وہاں انڈیویجول ہو یا اجتماعی طور پر ہو، وہ سارے اندھیرے میں ہیں۔ اب لہٰذا کوئی شخص اگر اپنے نور ایمان کی حفاظت کرنا چاہتا ہے یا اس کو ایکوائر کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ تسبیح کرے، اور تسبیح بھی صرف وہ کیوں کرے، پوری کائنات کرتی ہے، یہ کوئی کسی ایک شخص کی بات ہی نہیں۔ الم ترا، کیا تو نے دیکھا نہیں، یہ ایک سوال ہے، کیا تو نے دیکھا نہیں؟ یہ دراصل عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سوال جو قرآن میں الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، تو کوئی دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھا۔ تو جہاں کہیں اللہ کریم نے الم ترا کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، گویا الم ترا کا مرادی معنی ہے الم تعلم، کیا تو نہیں جانتا؟ تو اس سے بھی یوں لگتا ہے جیسے کچھ پوچھا جا رہا، الم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا، یا الم تعلم اس کا معنی مفسرین نے کیا کیا تو نہیں جانتا۔ تو اصل میں یہ پوچھا نہیں جا رہا، یہاں بتایا جا رہا ہے، یعنی یہ طرز تخاطب اور اسلوب تخاطب ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی چیز آپ سے پوچھی جا رہی ہے، آپ نے کوئی بتانی ہے یا میں نے کوئی بتانی ہے، قرآن پڑھنے والے نے کوئی بتانی ہے، نہیں، یہ دراصل اللہ کریم بتا رہے ہیں۔ یہاں مقصد پوچھنے کا نہیں بلکہ یہ بتانے کا مقصد ہے کہ الم ترا۔ اچھا، اس میں پھر ایک اور بات بھی دیکھ لیجئے، ایک ہوتا ہے علم، اور پھر علم کی جب اہل علم نے کئی جو 3 درجے بنائے ہیں، اس میں جو علم یقینی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جب انسان خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ تو یہاں پہ چونکہ علم تعلم کے الفاظ استعمال نہیں ہوئے اور علم ترا کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کچھ بتا رہا ہے اور علم ترا کہہ کے بتا رہا ہے، کیا تو نے دیکھا نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ کریم جو کچھ بتا رہے ہیں اس سے انسان کو جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم یقینی ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے انسان نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ الم ترا، تم نے دیکھا نہیں کیا، کہ دنیا کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی، لہذا کسی نے نہ دیکھا ہو، ہاتھی والوں کے ساتھ کیا ہوا کسی نے نہ دیکھا ہو، لیکن جب اللہ کریم نے فرما دیا الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ کریم نے جو ہمیں ہاتھی والوں کے بارے میں علم عطا فرمایا ہے اس قرآن کے توسط سے، وہ علم یقینی ہے۔ لہذا یہ جو تسبیح کائنات کے بارے میں جو بات ارشاد فرمائی کہ آپ نے دیکھا نہیں ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات، کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور پھر صرف آسمان و زمین کی نہیں، درمیان میں فضائیں رہ جاتی ہیں، زمین کی مخلوق الگ ہے،
آسمان کی مخلوق الگ ہے، درمیان میں فضائیں ہیں، وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، درمیان میں اڑنے والے پرندے بھی، یعنی کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کر رہی۔ اور پھر یہ تسبیح ہی نہیں بیان کرتے، کُلٌ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر ایک کو معلوم ہے کہ اس کی نماز کیا ہے اور اس کی تسبیح کیا ہے۔ اب یہاں سے بہت سارے لوگوں کا خیال ہے، مفسرین کا، کہ زبان حال سے کائنات کی ہر چیز تسبیح بیان کرتی۔ یہ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ زبان حال ہے یا زبان قال ہے؟ کائنات کی ہر چیز بولتی تو ہے نہیں، جب کائنات کی ہر چیز بولتی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے زبان حال سے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تسبیح بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ تسبیح کا معنی ویسے تو تیرنا ہوتا ہے، سبح کا معنی تیرنا، سبحہ، لیکن اصطلاح میں تسبیح کا مطلب ہوتا ہے تنزیہ بیان کرنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ پاکی کس چیز سے؟ عیب و نقص سے پاک، عیوب و نقائص سے پاک۔ یہ کہنا کہ اللہ کی ذات عیوب و نقائص سے پاک ہے، یہ تسبیح ہے اللہ کی۔ لہٰذا جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہر طرح کے عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ لیکن جب جو ذات عیوب و نقائص سے پاک ہوتی ہے، عیب خرابی کو کہتے ہیں اور نقص کمی کو کہتے ہیں، لہٰذا اللہ کی ذات میں نہ کوئی کمی ہے نہ کوئی خرابی ہے، ہر طرح کے عیوب و نقائص سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ تو جو بھی ہستی یا جو بھی چیز عیب و نقص سے پاک ہوتی ہے، یعنی اس میں کمی بھی کوئی نہ ہو اور اس میں خرابی بھی کوئی نہ ہو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز یا وہ شخصیت یا وہ ہستی وہ تمام کمالات کی جامع ہوتی ہے، اس کے اندر وہ پوری پرفیکشن کی آخری حد پہ پہنچی ہوئی ہے، جس میں عیب بھی کوئی نہیں، جس میں نقص بھی کوئی نہیں، نہ کوئی کمی ہے نہ کوئی اس کے اندر خرابی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ پرفیکشن، تکمیل، جو کوئی اعلیٰ کمال ہو سکتا ہے وہ اس کا مجموعہ ہے۔ لہٰذا جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات وہ صرف عیوب و نقائص سے پاک ہی نہیں بلکہ تمام کمالات کی جامع ذات۔ سبحان اللہ کے اندر یہ مفہوم شامل ہے۔ لہٰذا جب ہم کہتے ہیں کہ ساری کائنات زبان حال سے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے سے، اس کا حال دیکھنے سے، ایک ایک چیز کو دیکھنے سے سمجھ آ جاتی ہے کہ خالق کی ذات ہر طرح کے عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ اور جب کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھنے سے یہ بات سمجھ آتی ہے تو اس کا مطلب ہے زبان حال سے کائنات کی ہر چیز تسبیح بیان کر رہی، اور اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا وہ کس قدر کامل ہے، کس قدر وہ جامع کمالات ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کا نقص اور عیب نہیں ہے۔ لہٰذا آپ جس چیز کو بھی دیکھتے ہیں وہ مکمل ہے۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کے اندر فرمایا کہ تم ذرا نظر دوڑاؤ تو اس کے اندر آپ کو کوئی خرابی نظر نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور۔ دوڑاؤ ذرا نگاہ، اور نگاہ جو ہے ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تمہاری نگاہ جو ہے وہ تھک ہار کے واپس آ جائے گی، تمہیں کائنات میں نقص نظر نہیں آئے۔ تو جو بنانے والا ہے، جس نے کائنات ایسی بنائی ہے جس کے اندر نقص کوئی نہیں، تو وہ کائنات کو بنانے والا کس قدر سبحان ہوگا۔ لہٰذا یہ ہے زبان حال سے کائنات کا تسبیح بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن یہ زبان حال سے تسبیح بیان کرنا تو اگر صرف اتنا ہوتا کہ زبان حال سے کائنات کی، یہ درست ہے اگر ہم یہ بات سمجھیں کہ ساری کائنات کی ہر چیز زبان حال سے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تو یہ مفہوم مکمل ہے اپنی تفسیر کے اعتبار سے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے، قرآن کی دیگر مقامات سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ کائنات کی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ صرف زبان حال سے اللہ کی تسبیح نہیں بیان کرتی، یہ زبان قال سے بھی کرتی۔
کیونکہ اللہ نے کائنات کی ہر چیز کے اندر ایک سینسیشن رکھی ہے. جیسے فرمایا کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کائنات کی ہر چیز نے جان لیا ہے، انہوں نے علم حاصل کر لیا ہے، انہوں نے معلوم کر لیا ہے کہ ان کی تسبیح کیا ہے اور ان کی نماز کیا ہے. لہذا نماز صرف انسان نہیں پڑھتے، نماز کائنات کی ہر چیز پڑھتی. یہ الگ بات ہے کسی کا کھڑا ہونا نماز ہے، کسی کا لیٹے رہنا نماز ہے، کسی کا قیام میں پڑے رہنا، کسی کا سجدے میں پڑے رہنا، کسی کا رکوع کیے رہنا. اللہ نے کائنات کی ہر مخلوق کو اس کی ڈیوٹی سمجھا دی ہے. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر کائنات کی ہر چیز کو یہ معلوم ہے کہ انہوں نے تسبیح کیسے کرنی، نماز کیسے پڑھنی. سب پڑھ رہے ہیں. انسانوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے اندازہ کرو کہ تم تو اشرف المخلوقات ہو. جب ساری کائنات نمازیں پڑھ رہی ہے، ساری کائنات تسبیح کر رہی ہے، تو وہ جو زبان قال والی تسبیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مخلوقات کو زبان بھی عطا کی ہے. اور یہ جو جمادات، حیوانات ہمارے ارد گرد یا اشجار ہیں، ان کو بھی اللہ نے زبان عطا کی ہے. یہ زبان قول سے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے ساتھ ہدہد نے گفتگو کی ہے، قرآن میں ہے. پھر ان کے ساتھ چیونٹی نے گفتگو کی ہے، اور پھر چیونٹی کی بات کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمجھا بھی ہے. اور جو جانوروں کی بولیاں ہیں وہ ساری حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو سمجھا دی گئی تھیں، سکھا دی گئی تھیں، اور وہ سمجھ لیتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو اسی طرح نہ صرف یہ جانور اور یہ جن کی بولیاں ان کو آتی تھیں، بلکہ ان کے ساتھ پہاڑ تسبیح کرتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ تسبیح بیان کرتے تھے. اللہ اکبر. اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان اور زمین اور جو کوئی بھی اس کے اندر ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے. پھر ایک اور بات فرمائی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں، ایک بھی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتی. اللہ اکبر. یعنی کیٹاگوریکلی اور سویپنگ سٹیٹمنٹ، کوئی چیز کائنات کی ایسی نہیں. اس کا مطلب ہے پتھر بھی، درخت بھی، حیوانات بھی، یہ چیونٹیاں بھی، یہ ہدہد بھی، پرندے بھی، سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. تو چلیں چڑیاں تو بولتی ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہمیں آواز آتی ہے، تسبیح بیان کر رہی ہوں گی ان کی. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سمجھتے نہیں ہو ان کی تسبیح کو. داؤد علیہ السلام سمجھ جاتے تھے، سلیمان علیہ السلام سمجھ جاتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بولیاں سکھا دی تھیں. ہمیں سمجھ نہیں آتی لیکن وہ تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں جو بھی کائنات کی چیز بول رہی ہے. تو کیا خیال ہے پھر ان چیزوں کے بارے میں جو بولتے نہیں ہیں؟ پتھر ہیں، پتھر تو نہیں بولتے. درختوں میں سے بھی ہوا گزرتی ہے تو ایک طرح کی آواز ان کے اندر آ رہی ہوتی ہے، تو اس کو بھی آپ تسبیح قرار دے سکتے ہیں. تو یہ جو نطق ہے، یہ جو کہنے کی، یہ جو زبان کا، یہ جو بات کرنے کا اور تسبیح کرنے کا جو ملکہ ہے، یہ اللہ نے کائنات کی ہر مخلوق کو عطا فرمایا. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ. لہذا ہو سکتا ہے کہ درختوں کی تسبیح وہ ہو جب ان کے اندر سے ہوا گزرتی ہے، پتوں کے اندر سے، تو وہ ہر درخت کے جس طرح کے پتے ہوتے ہیں وہ مختلف طرح کی آواز نکالتا ہے. کوئی کیکر کا درخت ہے تو اس میں سے ہوا گزرتی ہے تو آواز اور طرح کی آتی ہے. کوئی اگر بڑے پتوں والا درخت ہے تو پیپل کا درخت ہے، اس میں سے ہوا گزرتی ہے تو آواز اور طرح کی آتی ہے. ہو سکتا ہے یہ ان کی تسبیح ہو. اور اسی طرح جب پتھروں اور پہاڑوں کے اوپر ہوا پڑتی ہے تو اس سے آواز اور طرح کی آتی ہے. اور پھر اس میں جو جس کو آپ ایکو کہتے ہیں، ایک طرح سے آپ آواز دیتے ہیں، آگے سے لگتا ہے جیسے پہاڑ بھی بول رہا ہے، پہاڑ کی طرف سے آواز ٹکرا کے واپس آتی. ہو سکتا ہے ان کی تسبیح کا یہ عالم ہو. نہیں، یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست ہو سکتی ہیں، لیکن جب اللہ نے ان کو سکھا رکھا ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، جب ہر چیز کو تسبیح اور نماز معلوم ہے تو اس کا مطلب ہے سب پڑھتے ہیں، سب نمازیں پڑھتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے سینسیشن ان کے اندر ہے، ان کے اندر شعور ہے. لہذا وہ جو پتھر ہیں، آپ کو پہاڑوں پہ جمادات، پڑے ہوئے پتھر، سالوں سے پڑا ہوا پتھر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اس کے اندر بھی شعور ہے. سورہ بقرہ کے اندر اللہ کریم نے جہاں فرمایا
کہ جو کافروں کے جو دل ہیں یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں. اور جب پتھروں سے بھی زیادہ سخت کا کیا مطلب ہے؟ پھر اللہ کریم نے اس کی تشریح فرمائی کہ بعض پتھر ایسے ہیں، اللہ اکبر، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کتنے ہی پتھر ایسے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. اللہ. اور بعض ایسے ہیں لما یشقق فیخرج منہ الماء، پتھر پھٹتا ہے اس میں سے پانی نکل آتا ہے. اس کا مطلب کوئی شعور ہوگا. پھر اس کی اور وضاحت فرمائی لما یہبط من خشیت اللہ، ایسے پتھر بھی ہیں جو اللہ کی خشیت کی وجہ سے گر پڑتے ہیں. شعور ہے نا، خشیت ہے اللہ کی، تو اس خشیت کی وجہ سے گر پڑتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کے اگر پتھروں کے اندر بھی شعور ہے تو پھر کائنات کی کون سی چیز ہے جس کے اندر اللہ نے شعور نہیں رکھا؟ لہٰذا یہ دراصل حضرت انسان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ کائنات کی جمادات بھی اور سمندروں کی اور مٹی کی اور پتھروں کے اندر پرورش پانے والی مخلوق بھی، ساری کی ساری، اور آسمانوں کی بلندیوں میں پرورش پانے والی مخلوق جو بھی ہے، وہ فرشتے ہیں، وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. اللہ اکبر. لہذا ایک تو ہی ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتا. سب نمازیں پڑھ رہے ہیں، ایک تو ہی ہے جو نمازیں نہیں پڑھتا. تو اگر اپنے نور کی حفاظت کرنی ہے تو اس عمل تطہیر سے گزرنا ہوگا، اس پیوریفیکیشن کے سسٹم کے ساتھ منسلک رہنا ہوگا جو تسبیح و صلات کا اور صلات و تسبیح کا نظام ہے. اگر اس کے ساتھ جڑ جاؤ گے تو یہ نور آہستہ آہستہ حاصل بھی ہوتا جائے گا اور اس کی حفاظت بھی ہوتی جائے گی. اور اگر آپ نے اس سسٹم کے ساتھ منسلک نہیں ہونا تو یہ نور تو ختم ہو جائے گا. اندھیروں میں انسان چلا جاتا ہے. جب اللہ کا ذکر جو ہے یہ نور ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ذکر کرنے والا دل آباد گھر کی طرح، اور جو دل ذکر نہیں کرتا وہ بے آباد گھر کی طرح، بالکل بنجر. آپ دیکھ لیجئے ایک گھر پڑا ہوا ہے بے آباد سالوں سے، تو اس کی کیا حالت ہو جاتی ہے، اور جہاں گھر والے رہ رہے ہوتے ہیں وہاں اس گھر کی حالت کیا ہوتی ہے. لہٰذا اس نور کی حفاظت کو اور اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ ایک پہلا طریقہ ہے کہ ساری کائنات تسبیح بیان کر رہی ہے اور تم بھی گویا تسبیح بیان کرو. واللہ علیم بما یفعلون، اللہ کو معلوم ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. دیکھیں کائنات کی جو ہر چیز ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے. کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، کائنات کی ہر چیز نماز پڑھ رہی ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ کا حکم مان رہی ہے. تو انسان کو اگر اختیار نہ دیا گیا ہوتا تو یہ کیا کر رہا ہوتا؟ یہ بھی تسبیح بیان کر رہا ہوتا نا، یہ بھی صلات، یہ جو کچھ باقی کائنات کی مخلوق کر رہی ہے وہ یہ بھی وہی کر رہا ہوتا. تو اس کو اختیار دیا ہے. اب وہ اختیار کس چیز کا دیا ہے؟ اس کو ذرا غور سے سمجھ لیجئے گا اس بات کو. مسئلہ تقدیر بھی اس میں حل ہو جائے گا. ساری کائنات کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ ایک ٹریک ہے، اس پہ جا رہی. وہ اللہ کی بندگی کا ٹریک ہے، وہ اللہ کی تسبیح کا، اللہ کی. انسان اگر اختیار نہ دیا گیا ہوتا تو یہ بھی اسی ٹریک پہ ہوتا، چل رہا ہے جیسے باقی کائنات ہے وہی. اس کو دے دیا اختیار. اب اختیار کس چیز کا دیا؟ وہی نا جو کچھ باقی کائنات نہیں کر رہی اس کا اختیار دیا نا. تو وہ اختیار کس چیز کا ہے؟ وہ اختیار اللہ کی تسبیح نہ بیان کرنے کا ہے، وہ اختیار نماز نہ پڑھنے کا ہے، وہ اختیار اللہ کی بندگی نہ کرنے کا ہے، وہ اختیار اللہ کا حکم نہ ماننے کا ہے. لہذا اب اس کی مرضی ہے، اس کو دے کے اختیار. حکم کیا دیا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے کائنات کے لوگوں اپنے رب کی غلامی کرو، اپنے رب کی بندگی کرو. اور تسبیح اور نماز، اقیموا الصلاۃ، آتوا الزکوٰۃ، یہ جتنے بھی وسبحوہ بکرۃ واصیلا، جتنے بھی حکم ہیں یہ پھر وہی ہیں جو ساری کائنات کر رہی تھی. تو اس کو اختیار دے کے جو ایک اور راستے کا اضافہ کیا تھا وہ تو انحراف کا راستہ ہے نا.
وہ تو گناہ کا راستہ ہے، وہ اللہ کی بندگی کے علاوہ اپنے من کی بندگی کا راستہ ہے۔ لہذا راستے دو بتائے، اصل میں ایک ہی راستہ ہے۔ راستے دو بتائے، ایک تو وہی تھا جس پر ساری کائنات چل رہی، ایک ہی راستے کا اضافہ ہوا نا، اور وہ جس راستے، اس راستے پہ جس پہ ساری کائنات چل رہی ہے، اسی پہ اگر انسان رہے، اعبدوا ربکم سبحوہ بکرۃ واصیلا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ رستہ جنت کو جاتا ہے۔ اس کے آخر پہ ایک باغ ہے جس کا نام جنت ہے۔ یہ جو دوسرا راستہ ہے، اللہ کی بندگی نہیں کرنی، اپنی مرضی کرنی ہے، دل کی مرضی کرنی ہے، نفس کے پیچھے چلنا ہے۔ اور آئیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا کسی ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے؟ یہ دوسری طرف چل رہا ہے۔ اس راستے کے آخر پہ ایک گڑھا ہے جس کا نام جہنم ہے۔ اب اس کے پاس ان دو راستوں میں سے کہا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، چاہے اس راستے پہ چلا جائے چاہے اس راستے پہ چلے، دونوں راستے بتا دیے۔ اگر یہ کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس کتنے راستے ہیں؟ ایک، اور وہ وہی ہے جس پر ساری کائنات تھی۔ اگر یہ اختیار استعمال کرے، بے اختیار کائنات تو اسی راستے پر ہے، اس با اختیار کو جب اختیار ملا، یہ اگر اختیار استعمال کرے تو اس نے اس کائنات کے راستے سے ہٹ کے جانا ہے نا، کسی اور راستے پر جانا ہے۔ وہ جو دوسرا راستہ ہے وہ انحراف کا راستہ ہے۔ یہ ہے وہ کیفیت انسان کی اور انسان کے امتحان کی، کہ اصل میں اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کو جو اختیار دیا گیا ہے، امتحان ہی اس بات کا ہے، یہ اپنا اختیار استعمال نہ کرے، بلکہ اپنے اختیار کو اپنے اللہ کی مرضی کے سامنے سبمٹ کر۔ یا اللہ تو نے مجھے اختیار دیا ہے، لیکن میں اپنا اختیار استعمال نہیں کرنا چاہتا، اختیار استعمال کروں گا تو میں انحراف کے راستے پہ جاؤں گا۔ یا اللہ میں اسی طرح کرنا چاہتا ہوں جیسے باقی ساری کائنات کر رہی ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ساری کائنات نمازیں پڑھ رہی ہے، ساری کائنات تیری تسبیح کر رہی، میں بھی وہی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر وہی کرنا چاہتا ہوں تو صرف اتنا کام ہی کرنا ہے کہ اپنے آپ کو روک لینا ہے اختیار استعمال کرنے سے، بس اتنا کام کرنا ہے۔ پہلے تو آپ تو ہیں ہی وہیں، سیانے بنیں گے تو دوسرے راستے پہ جائیں گے، اپنے آپ کو کچھ سمجھیں گے تو دوسرے راستے پہ جائیں گے، اور جب اپنے اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو سبمٹ کر دیں گے، کامل وابستگی اللہ کے سامنے دے دیں گے، اللہ میں تیرا ہوں اور میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اور میں تیری مرضی کے سامنے اپنی مرضیوں کو، وہ جو امتحان کے لیے دی ہوئی ہیں، سب کو سبمٹ کرتا ہوں، یہ ہے امتحان۔ اگر وہ نہیں کرتا، اپنی مرضی کرتا تو کرتا پھر۔ نقطہ یہ ہے امتحان کا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھ بھی عطا فرما دے اور اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ اپنے آپ کو، اپنے اس اختیار کو استعمال کرنے کی بجائے اپنے اس اختیار کو اللہ کی مرضی کے سامنے سبمٹ کرنا۔ رستہ اور کوئی نہیں ہے، جس رستے پر ساری کائنات ہے اسی رستے پر، اس لیے فرمایا واللہ علیم بما یفعلون، ساری کائنات جو کچھ کر رہی ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ یفعلون میں انسان بھی شامل ہیں، اور انسان جو کچھ کر رہے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یفعلون، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے، یہ اپنی مرضیاں کر رہے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، کیوں نہ ہو؟ یہ ساری فلسفی اس لیے ہے کہ زمین و آسمان کا مالک وہ ہے، بادشاہ وہ ہے، تو جو مالک ہوتا ہے مرضی تو اسی کی چلتی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی ملکیت، بادشاہت۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو پھر رستہ اور کون سا ہے؟ اسی رستے پر چلو۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا، ایک تو دلیل یہ دے دی، علم ترا کہہ کے بتا دیا، علم یقینی عطا فرما دیا کہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور وہ صرف زبان حال سے نہیں، زبان قول سے بھی۔ اس کے لیے میں نے ایک تو آپ کو حوالہ دیا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 کا، اور اس کے ساتھ آپ سورہ رعد کی آیت نمبر 13 بھی لگا لیجئے، جس میں فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ،
جو رعد ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. تو رعد سے مراد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق ایک فرشتے کا نام رعد ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ میں کوڑا ہے، اور وہ اس کو جو ہے وہ بادلوں کو ہانکتا ہے. آگ کا کوڑا ہے، وہ بادلوں کو ہانکتا ہے، اس سے آواز پیدا ہوتی. یہ جو گرج اور کڑک ہے بادل کی، یہ رعد کا معنی کڑک بھی ہوتا ہے، اور رعد آپ کہہ لیں کڑک اور گرج جو ہے یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی. یسبح الرعد، جس وقت بادل کڑک رہا ہوتا ہے اور گرج رہا ہوتا ہے تو دراصل اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہوتا ہے. اندازہ کریں اس کی تسبیح بیان کرنے کا انداز یہ ہے. کوئی بہت ہی نازک سی چڑیا جو ہے وہ اپنی نازک سی چونچ سے جب چوں چوں کر رہی ہوتی ہے تو اس کا اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا انداز یہ ہے. سبحان اللہ. لیکن یہ اللہ نے ہر ایک کو ایک ڈیوٹی دے دی ہے. اور اسی طرح جو سورہ صاد کی آیت نمبر 18 اس کے ساتھ شامل کر لیجئے، اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ. اللہ اکبر. حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا. جب حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح بیان کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، تو ان کے ساتھ پہاڑ بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے. اللہ اکبر. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ زبان قول سے کرتے ہیں، صرف زبان حال سے نہیں. بس فرق یہ ہے کہ ہماری حد ادراک کائنات کی ان مخلوقات کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتی. وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے. لہٰذا اس دلیل سے ایک تو اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے وہ واضح ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے، اور دوسری یہ دلیل ہے کہ انسانوں کو اپنے نور ایمان کے تحفظ کے لیے اور نور ایمان کے حصول کے لیے تسبیح کرنی چاہیے، اور اس مالک کے ساتھ جڑ جانا چاہیے. الم تر ان اللہ یزجی سحابا، اس کائنات کو دیکھو. یعنی تسبیح تمہیں نہیں سمجھ آتی؟ الم تر ان اللہ یزجی سحابا، دیکھو تو صحیح، اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو چلاتا ہے. یزجی، ازجا یزجی کا معنی ہوتا ہے نرمی سے چلانا. سحاباً، بادلوں کو اللہ تعالیٰ چلاتا ہے. کتنے آرام سے چل رہے ہوتے ہیں، کسی کو نہ کوئی رگڑ پیدا ہو رہی ہے، نہ کوئی آواز پیدا ہو رہی ہے، نہ کسی کو کوئی، بالکل آرام سے، کسی ان کی موومنٹ کا کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا. الم تر ان اللہ یزجی سحاباً، انتہائی نرمی کے ساتھ وہ بادلوں کو چلا رہا ہوتا ہے. ثم یؤلف بینہ، یعنی یہ ہمارا مشاہدہ ہے. مشاہدہ دیکھو، یہ اللہ کی تسبیح نہیں ہے. یہ بادل آرام سے چلتے ہیں، کوئی کدھر سے آ رہا ہے، کوئی کدھر سے آ رہا ہے. بادل آئے، ثم یؤلف بینہ، پھر وہ بادل آپس میں مل جاتے ہیں. الف یؤلف، تالیف کا معنی ہوتا ہے دو چیزوں کو ملا دینا. لہٰذا دو بادل آپس میں ملتے ہیں، اور ملتے کیسے ہیں؟ ثم یجعلہ رکاما، پھر وہ ایک دوسرے کے اوپر تہ بتہ بن جاتے ہیں. رکاما رقم سے ہے، را کاف میم کشش والا. رقم کا معنی ہوتا ہے ایک کے اوپر دوسرے کی تہ لگ جانا. لہذا ثم یجعلہ رکاما، پھر یوں بادل جو ہیں وہ تہ بتہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. پتہ ہی نہیں لگتا بادل کتنے اونچے ہیں، کتنے بلند ہیں، ان کی موٹائی کتنی ہے، اور ان کا آپس میں فاصلہ کتنا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا. تہ بتہ بادل، گھنے بادل آ جاتے. پھر کیا ہوتا ہے؟ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ. اللہ، پھر تم دیکھتے ہو بارش، ودق کا مطلب ہے تو بارش. پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش یخرج من خلالہ، اس کے سوراخوں سے یا اس کی دراڑوں سے بارش نکلنا شروع ہو جاتی ہے. یہ جو خلال ہے نا، یہ جمع ہے خلل کی، اور خلل کا معنی ہوتا ہے شگاف، دراڑ، یا کسی بھی طرح کا گیپ. تو وہ جو، اب دیکھیں، وہ جو بادل ہے وہ اگر اس کے اندر پتہ نہیں منو ٹنوں پانی ہوتا ہوگا، کتنا ہوگا، وہ اگر ایک دم گر پڑے پانی سارے کا سارا، تو وہ تو تباہی لائے گا نا. وہ زمین تو تباہ و برباد ہو جائے گی. کسی آبادی پہ گرے گا،
اس کو تباہ کر دے گا، کسی فصل پہ گرے گا اس کو تباہ کر دے گا، تو ایون پہاڑوں پہ گرے گا تو وہ جو ان کے جو نالوں ندی نالوں سے ہوتا ہوا سیلاب برپا کر دے گا۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اور یہ بھی انسانوں کے لیے اور زمین والوں کے لیے کتنی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ ایک دم سارا پانی نہیں گرتا، بلکہ وہ ان کے پورز سے، وہ جو چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں، یہ ان کے گیپس ہیں، قطروں کی صورت میں یخرج من خلالہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور یہ ساری قدرتیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت یہ بھی دکھاتا ہے، ایک دم سارا بادل کا پانی دھڑام کر کے گرتا ہے، اور یہ جدید زبان میں کہتے ہیں اس کو کلاؤڈ برسٹ، کہتے ہیں کلاؤڈ برسٹ ہو گیا جی۔ کیا ہوا ہے؟ جب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ پھر اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، اور جس طرح سے آفات زمینی ہیں اسی طرح سے آفات سماوی بھی آتی ہیں، اور یہ آفت کی صورت میں آتا ہے۔ کلاؤڈ برسٹ کیا ہے کہ ایک دم بادل آتا ہے، وہ بجائے پور سے تھوڑا تھوڑا پانی گرنے کے ایک دم پانی گرتا ہے، اللہ، گاڑیاں بھی بہہ جاتی ہیں، مکان گر جاتے ہیں، تباہی و بربادی پھیل جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کلاؤڈ برسٹ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے غور نہیں کیا، وَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، کس طرح سے ایک ایک پور کر کے، چھوٹی چھوٹی بوندیں کر کے پانی جو ہے اس میں سے نکل رہا تھا۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا، اور وہ نازل کرتا ہے آسمان سے، من جبال، کوئی جبال کا معنی جبل کی جمع ہے، پہاڑ، پہاڑوں میں سے، پہلے ترجمہ دیکھ لیجئے پھر دیکھتے ہیں اس کا معنی کیا ہے۔ من جبال فیہا وینزل من السماء، اور وہ نازل کرتا ہے آسمان سے، من جبال، پہاڑوں میں سے، فیہا جو اس میں ہیں، من برادن، اولے، برد کہتے ہیں برف کو یا اولوں کو، اللہ تعالیٰ کچھ اولے، من برادن کا مطلب کچھ اولے، من جبال میں سے کچھ پہاڑوں میں سے، وہ پہاڑ جو اللہ نے اس کائنات میں بنائے ہیں، اور اس آسمان کے نیچے وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ، آسمان سے وہ ان پہاڑوں پر جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں کچھ اولے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برسا دیتا ہے، نازل کرتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، چونکہ اولے پتھروں کی طرح ہوتے ہیں تو جبال کہا گیا ہے ان اولوں کے لیے لفظ جبال استعمال، من جبال من بارد کا مطلب برف کے پہاڑ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں نازل کرتا ہے۔ اب برف کا پہاڑ اگر ویسے گر جائے، جیسے میں نے عرض کیا، پانی کا جب کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے ایک دم پانی گرتا ہے تو وہ تو تباہی مچاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب رحمت کی بارش کرتا ہے تو وہ پھر ایک بوندوں کی شکل میں یخرج من خلالہ، ان کے شگافوں میں سے، دراڑوں میں سے تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ نازل ہوتی رہتی ہے، اور اس سے لوگوں کے لیے وہ فائدہ مند بارش ہوتی ہے۔ لیکن یہ اولے بھی پڑتے ہیں۔ اولے کیا ہیں؟ پہاڑوں کی طرف سے، من جبال من بارد، پہاڑوں سے اولے پڑتے ہیں۔ اس کا ایک معنی تو مفسرین نے یہ کیا ہے، اور یہ دونوں معنی اپنی اپنی جگہ پہ درست ہیں، کہ جتنی ٹھنڈ آتی ہے وہ ساری کی ساری پہاڑوں کی طرف سے آتی ہے۔ جتنا آپ بلندی پہ چلے جاتے ہیں، اولے جو برف پڑتی ہے وہ پہاڑوں پہ پڑتی ہے، تو جو من جبال، پہاڑوں پر، من بارادن، اس کے اوپر جو ہے برف پڑتی ہے۔ بڑے بڑے گلیشیئر جو ہیں وہ پہاڑوں پہ بنتے ہیں، اور وہاں سے پھر آہستہ آہستہ یعنی ٹھنڈی ہوائیں جو ہیں وہ پہاڑوں سے ہو کے آتی ہیں، اور پانی بھی ٹھنڈا وہاں سے آتا ہے، پھر گلیشیئر جو پگھلتے ہیں وہ بھی وہیں سے۔ تو اسی طرح دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ وہ چونکہ اولے ہیں تو وہ بھی اگر پہاڑ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نازل کرے تو ایک دم وہ تو تباہ و برباد کر دے، تو وہ چھوٹے چھوٹے پتھروں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے، جو بعض اوقات نقصان دیتے ہیں، بعض اوقات نقصان نہیں دیتے، کہیں پہ زیادہ نقصان دیتے ہیں، کہیں پہ کم نقصان دیتے ہیں، لہٰذا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی۔ فرمایا فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، وہ جو برف کے جو پہاڑ اولے یعنی پڑتے ہیں تو وہ ہر ایک کو نہیں پہنچتے، فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے وہ پہنچاتا ہے، اور وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، جس سے چاہتا ہے وہ اس کو دور ہٹا دیتا ہے۔ یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ یہاں پہ ہم جو ہیں وہ گرمی میں بیٹھے ہوتے ہیں، اسلام آباد میں اولے پڑ رہے ہوتے ہیں، اور ایک حصے میں جو ہے وہ بارش، عام سادہ بارش ہو رہی ہوتی، کسی حصے میں جو ہے وہ اولے پڑ رہے ہوتے ہیں۔
تو کہیں اولے اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے کہیں نہیں. فیصیب بہ من یشاء، چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے وہ اس کو پہنچاتا ہے. ویصرفہ عن من یشاء، اور وہ دور ہٹا دیتا ہے جس سے وہ چاہتا ہے. یکاد سنا برقہ یذھب بالابصار، بارش بھی پھر جب زوروں کی ہوتی ہے نا تو ساتھ گرج چمک تو ہوتی ہے، طوفان باد و بارہ آتا ہے، انسان جو ہے وہ اس گرج چمک سے اور بجلی کی کڑک سے پریشان ہو جاتا ہے. اس قدر جب اولے پڑ رہے ہوں، بارش آ رہی ہو، تو انسان کو بعض اوقات یہ خطرہ لاحق ہوتا ہے، یکاد و قریب ہوتا ہے سنا برقہ، کہ اس کی جو بجلی کی چمک ہے، سنا کا مطلب چمک. یہ اگر سنا کے ساتھ حمزہ لگا ہوا ہو نا، سین نون الف اور اس کے ساتھ حمزہ لگا ہوا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے بلندی. اور اگر اس کے ساتھ سنا کے ساتھ حمزہ نہ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے چمک. تو سنا برقہ، اس کی جو بجلی کی چمک ہے وہ تو اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ یذھب بالابصار، انسان اگر اس بجلی کی چمک کو دیکھ لے تو ایسے لگتا ہے کہ انسان کی آنکھوں کو لے کے چلی جائے گی، آنکھیں ضائع ہو جائیں گی اس بجلی کی چمک سے. یہ بالکل وہی بات ہے، یکاد یخطف ابصارہم، کہ ایسے لگتا ہے کہ ان کی آنکھوں کو اچک کے لے جائے گی، جیسے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا. تو یہ خطرہ تو رہتا ہے. تو ان خطرات میں گھری ہوئی جو اللہ کی نعمتیں آتی ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہیں، اور یہاں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل ہے. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.